اپنے بچوں کو تعلیم دین بھی سکھاؤ، تعلیم دنیا بھی سکھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف قرآن پڑھاؤ، میں یہ کہتا ہوں اسے قرآن بھی پڑھاؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، انجینئر بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، پروفیسر بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، آئی ایس بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، آئی پی ایس بھی بناؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، آئی جی بناؤ، قرآن پڑھاؤ، ڈی آئی جی بناؤ، قرآن پڑھاؤ، ایس او بناؤ، قرآن پڑھاؤ، اسے سرکاری نوکری بھی دلواؤ تاکہ وہ سرکاری کرسی پر بیٹھا ضرور رہے لیکن قرآن کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہوا نظر آئے، قرآن کے حوالے سے کام کرتا ہوا نظر آئے۔ ایک طرف وہ گورنمنٹ سروینٹ ہو اور دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہو، اس کے سینہ کو عشق رسول کا مدینہ بناؤ، اس کے سینہ کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ۔ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو، اپنے بچوں کو تعلیم دین دو، اپنے بچوں کو تعلیم دنیا بھی دو تاکہ نہ دنیا کے علم میں، دنیا کے تعلیم میں وہ اپاہج رہ جائے، نہ دینی تعلیم میں اپاہج رہ جائے۔ کرو گے یہ کام؟ ایک آخری جملہ دے کر جاتا ہوں، آپ کی مسجدیں آپ کا انتظار کرتی ہیں، جس غوث اعظم کا جشن منا رہے ہو نا، اس غوث اعظم کی شان یہ ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ ہم آپ کو 40 سال تک نہیں کہہ رہے کہ آپ کرو نماز ادا، لیکن آپ فجر کی نماز کے لیے فجر میں وضو بنا سکتے ہو، ظہر کی نماز کے لیے ظہر میں وضو بنا سکتے ہو، عصر کی نماز کے لیے عصر میں وضو بنا سکتے ہو۔ اما جس قوم کو اتنا علم نہ ہو ہمیں جلسہ گاہ میں کیسے جانا چاہیے، وہ قوم کو یہ کیا علم ہوگا کہ ہمیں مسجد میں کیسے جانا چاہیے؟ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر یہ تعلیم دین آپ کے اندر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ علماء کی زبانی سنے ہوتے کہ مصطفیٰ کریم بھی جلسے میں تشریف لاتے ہیں، غوث اعظم بھی جلسے میں تشریف لاتے ہیں۔ آج ہمارا ایک مقدمہ اگر کسی کچہری میں ہو جائے، منادی اعلان کر دے کہ حاکم آ رہا ہے، جج آ رہا ہے، تو آستین بھی سمٹی ہوتی ہے تو ہم سیدھی کرتے ہیں، گلے کا بٹن کھلا ہوتا تو ہم بند کرتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں تو ہم صحیح کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھیس دیکھ کر کے، میرا رہنا سہنا دیکھ کر کے میرے خلاف کام ہو جائے، میرے خلاف فیصلہ ہو جائے۔ اب بتاؤ، دنیا کا حاکم آ رہا ہے تو ہم اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے جب کبھی جلسے میں جاؤ میرے بھائیوں تو سروں پر ٹوپیاں سجا کر دیا، اور جلسے کو یہ سمجھ کر کے نہ اٹینڈ کرو کہ شاہد بھائی نعت پڑھیں گے سن کر کے ہم چلے آئیں گے، بلکہ جلسے میں اس عقیدے کے ساتھ جاؤ، اس خیال کے ساتھ جاؤ کہ جلسہ ہے، جلسے کے ساتھ ساتھ ایک پاٹھشالہ بھی ہے، ایک ودیالے بھی ہے، وہاں ہمیں پڑھایا جائے گا، ہمیں پڑھنا ہے، وہاں ہمیں سکھایا جائے گا، ہمیں سیکھنا ہے، وہاں ہمارے اندر پریورتن پیدا کیا جائے گا، ہم کو اپنے اندر پریورتن لانا ہے۔ جب دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم ہوگی تب بیٹا باپ کو بھی ادب کی نظر سے دیکھے گا۔ اور آج حال یہ ہے، کیا حال ہے؟ اگر آپ دین کی تعلیم دیکھیے، ہمارے محترم بڑے بھائی صلاح الدین نیئر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی شاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں، قسم خدا کہ ان کے والدین نے ان کو عالم دین بنایا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں کہیں میری ماں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ لیکن دنیا کی تعلیم لینے والا بندہ جب دنیا کے تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے تو باپ ڈرا کرتا ہے کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ماں ڈرا کرتی ہے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ جملہ دیتا ہوں، بہت ہی وزنی جملہ ہے۔ جس دن ماں باپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرا بیٹا دیکھ لے گا یہ کام کرتے ہوئے، اور جس دن تمہارے والدین تم سے ڈرنے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، یہ سمجھ لینا اپنی آخرت تم برباد کر رہے ہو۔ اس لیے والدین پر محبت بھری نظر ڈالو، اور یہ کب ہوگا؟ جب دین مصطفیٰ کی تعلیم سے سینہ مدینہ بنا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین مصطفیٰ کا چہرہ ہمارے سروں پر سجا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تعلیم مصطفیٰ کا ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، تب جا کر کے ہم یہ سمجھیں گے باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا وقار کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلواؤ، اور مسجد میں جا کر کے سجدہ بھی کرو۔ نماز پڑھو گے نا بھائی؟ پیچھے والے بولے پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ ہاں، کمیٹی والے سوچ رہے ہوں گے یار اب دوبارہ نہیں بلائیں گے ان کو، اس لیے کہ نماز کے بارے میں بول دیا۔
ہاں آج جو مقرر جو شاعر نماز کی شاعری کرتے بھائی اس کو دوبارہ نمبر ہی نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نماز پڑھو گے نا؟ بالکل پڑھو گے نا انشاءاللہ بولیے. ہاتھ اٹھا کر کے بولیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. جشن غوث الورا ہر سال اسی ذوق و شوق کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. جشن غوث الورا کا صدقہ ہم کھائیں گے بھی اور دوسروں کو کھلائیں گے انشاءاللہ. محفل میں رحمتوں کے انوار چھا رہے ہیں. طیبہ سے سب کے آقا تشریف لا رہے ہیں. دیواروں در یہاں کے جو مسکرا رہے ہیں. غوث الورا بھی اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. غوث الورا بھی اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. اے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. غوث اعظم وسیلہ ہے, خواجہ اعظم وسیلہ ہے, وارث اعظم وسیلہ ہے, صابر اعظم وسیلہ ہے, مخدوم اعظم وسیلہ. ان کے دامن کو پکڑو. جب ان کے دامن کو پکڑو گے تو یہ 11 والے آقا تک پہنچائیں گے جسے غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے. جب 11ویں والے کا دامن پکڑو گے تو وہ 12 والے مصطفیٰ تک پہنچائیں گے اور جب 12 والے مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو تم کو مصطفیٰ خدا تک. چراغوں کو پلکوں پہ محفوظ کر لو. بہت دور تک رات ہی رات ہوگی. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی. کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. ہم نے کہا ہے آپ نے سنا ہے, اس لیے دونوں لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.